لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو استقبال کہتے ہوئے اس پروگرام میں آنے کی بنیاد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے 2 کلپس اور 2 ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے جن میں توحید کا تذکرہ ہوا، اس کی اہمیت اور اس کے طریقے اور اس کے عقیدے کے متعلق لوگوں کے خیالات پر بات کی گئی ہے۔ ہماری یہ سیریز چونکہ عقائد کے اوپر منحصر ہے، عقائد ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان کے تفکر کا اور اس کی فکر کا اندازہ ہوتا ہے۔ دین اور اسلام کو پروردگار نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے کا نام عقیدہ یعنی ہمارا طرز تفکر ہے، اور دوسرے حصے کا نام عمل یعنی اس تفکر کے اوپر ہمارے ذریعے انجام دیے جانے والے کام ہیں، اور تیسرے حصے کا نام اخلاق و کردار ہے جو ہمارے ذریعے انجام دیے گئے کاموں کی وجہ سے ہماری شخصیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو نہ صرف یہ کہ اپنے عقائد کو بہتر کرنا ہوگا بلکہ عقائد کے بعد اپنے اعمال پر بھی روشنی ڈالنی ہوگی، اور جب یہ عمل ہماری زندگی میں اترنے لگ جائیں تو پھر اخلاق و کردار کی صورت میں ہماری شخصیت ایسی ہو جیسی پروردگار چاہتا ہے۔ لیکن ان تینوں شعبوں میں سب سے اہم ہے عقیدہ یعنی ہمارا خیال اور ہماری سوچ، کس کے متعلق؟ اللہ کے متعلق اور اس کائنات کے متعلق۔ لہٰذا عقائد میں جو سب سے پہلی بحث ہوتی ہے وہ مبدا اور معاد کے بارے میں ہے۔ مبدا یعنی ہم کہاں سے آئے ہیں، اس دنیا کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس دنیا کی شروعات کیسے ہوئی، اور سب سے پہلا کون ہے۔ جب ان تمام چیزوں کے ثبوت اور قرائن کو تلاشا جاتا ہے تو جو ذات اور جو وجود سامنے آتا ہے اسی کو پروردگار کہا جاتا ہے، جسے ہم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جس کے لیے پہلے اور بعد کا لفظ بھی بے معنی ہے، کیونکہ جب پہلے اور بعد کا لفظ بھی نہ تھا تب بھی پروردگار موجود تھا۔ لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب کوئی یہ کہنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید اور بالخصوص توحید صفاتی میں کہیں نہ کہیں اشکال ہے، کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ کو سن و سال میں بانٹنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ ہم اپنی توحید کو بہتر بنائیں، اور جب بات توحید کی آتی ہے تو سب سے پہلے توحید ذاتی ہے، یعنی پرسنالٹی کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے پروردگار کا ایک ہونا، کہ جس کے مقابلے میں بہت سے ایسے عقیدے دیکھے گئے جو اللہ کے وجود کے لیے شرک کے قائل ہوئے، اور انہوں نے پروردگار کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا۔ ایسا ماننے والوں کو مجوسی کہا گیا جو اہورا اور مزدا کے نام سے پروردگار کے 2 حصوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ توحید ذاتی کیا ہے، کتنے اشکال ہیں، اس کے لیے مسلمانوں کا خیال کیا ہے، یہ پچھلے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ آج بات کریں گے اگلی توحید یعنی توحید صفاتی کی۔ ایک مسلمان اور بالخصوص ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جس طرح پروردگار ذات میں اکیلا ہے، یعنی کوئی دوسری چیز مل کر نہیں خدا کو بناتی، یا پھر خدا کئی حصوں میں تقسیم نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمارا توحید ذاتی کو لے کر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے اندر پائی جانے والی صفات کے لیے بھی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ خدا کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ پڑھتے وقت ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پروردگار کی ذات اور اس کے صفات ایک ہی ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو سمجھنا بہتر ہوگا۔ مثلا میں جب دنیا میں آیا، یا جب کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے تو وہ علم سے خالی ہوتا ہے اور اس کے پاس قدرت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی شعور نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا ہم نے چیزوں کو سیکھنا شروع کیا، اور بہت سی صفات ہمارے وجود میں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ مثال کے طور پر ہم پہلے لکھنے والے نہ تھے، ہم سے لکھا نہ جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ مکتب اور مدرسے اور اسکول میں جا کر جب ہم نے لکھنا سیکھا تو یہ صفت کتابت ہمارے اوپر عارض ہو گئی۔ ہم کل تک کاتب نہ تھے مگر آہستہ آہستہ کتابت کو سیکھ گئے۔ اسی طرح ایک شاعر جب پہلی مرتبہ کوئی شعر کہتا ہے تو اس سے پہلے شاعر نہیں ہوتا، وہ خلاقیت کرتا ہے، اشعار کو لکھتا ہے، اور جس دن وہ پہلا شعر لکھتا ہے اسی دن سے یہ صفت شاعر ہونا اس کے اوپر عارض ہو جاتی ہے،
اور اب اسے لوگ شاعر کہنے لگتے ہیں۔ ایک انسان جس نے کبھی بھی اللہ کی راہ میں کوئی پیسہ خرچ نہ کیا ہو، کبھی کسی کے کام نہ آیا ہو، مگر کسی موقع پر اس کے وجود نے اس کو جگایا ہو، اور اب وہ جب بیدار ہوا تو اپنے مال کو دوسروں کے لیے کھولنے لگا اور اس مال کو دوسروں میں تقسیم کرنے لگا، تو لوگوں نے اسے سخی کہنا شروع کیا۔ یہ لفظ سخی اور صفت سخاوت اس کے پاس پہلے موجود نہیں تھی، بعد میں آ گئی۔ اسی طرح سے ہر کوئی کہ جو اس کائنات میں ہے، پہلے اس کی ذات ہوتی ہے، اس کا وجود ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ الگ پائی جانے والی صفات اس کے اوپر عارض ہو جاتی ہیں۔ پروردگار کے معاملے میں ایسا ماننا کہ اس کا وجود تو ہمیشہ سے ہے، مگر آہستہ آہستہ صفات اس کے اوپر عارض ہوئیں، اس کو شرک صفاتی کا نام دیا گیا، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے اندر بے شمار صفات ہیں، اور بالخصوص وہ صفات جنہیں صفات ثبوتیہ کا نام دیا گیا، مثلاً اس کا قدیم ہونا یعنی اس کا ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، اس کا قادر ہونا یعنی ہر چیز کی قدرت اس کے ہاتھوں میں ہونا، اس کا عالم ہونا یعنی ہر بات کا علم اس کے پاس ہونا۔ اس طرح کی جو صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں، یہ ہم اللہ کے لیے تصور تو کرتے ہیں، ان کو لے کر عالم اسلام میں کئی نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ تنزیہ کا نظریہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار کے اندر کوئی بھی الگ کی صفت نہیں ہے، بس وہ خود پروردگار ہے، خدا ہے اور اللہ، مگر الگ کی صفات کو ہم اس کے اوپر داخل نہیں کر سکتے۔ بظاہر یہ نظریہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، مگر اس کی بہت سی خامیاں اور خرابیاں ہیں اور بہت سے اشکالات ہیں۔ اس کے مقابلے پر ایک نظریہ یہ ہے کہ جیسے پروردگار قدیم ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح سے اس کی صفت عالمیت بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو بعد میں اس کے پاس آ گئی۔ حالانکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو صفات پائی جاتی ہیں، ان کا خلق کرنے والا کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق پروردگار ہے۔ اور اگر یہ مانا جائے کہ علم کا خالق پروردگار ہے اور یہ علم تب سے ہے جب سے خدا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا، پھر ایک ہی وقت میں دو واجب الوجود ہو جائیں گے، یعنی دو ایسی ہستیاں جو ہمیشہ سے ہوں، اور ایسا ہونا عقلی بنیاد پر ناممکن ہے، جس کو فلسفے اور علم کلام کی کتابوں میں رد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اب تیسرا عقیدہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے، جو امامیہ مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہمارے ائمہ کرام نے ہمیشہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ پروردگار کے پاس صفات موجود ہیں، مگر اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہیں، یعنی وہ ذاتاً عالم بھی ہے اور ذاتی طور پر قادر بھی ہے اور ذاتی طور پر زندہ اور جاوید اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ یہ تو وہ بحث ہے جو علم کلام میں کی جاتی ہے۔ عام طور پر عوام الناس اس طرح کی بحثوں کو پسند نہیں کرتے، تو کیا پھر ان کے یہاں توحید صفاتی کا رد نہیں پایا جاتا؟ کیا ان کی زندگی میں شرک صفاتی کے آثار نظر نہیں آتے؟ تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ بالکل نہیں۔ ہم نے بہت سے افراد کو دیکھا ہے جو ان بحثوں کو تو نہیں جانتے، جو اس کی قدامت یعنی پروردگار کے قدیم ہونے یا اس کی صفات کے قدیم ہونے کے بارے میں بحث کریں، لیکن بعض اوقات ان کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے پروردگار کی صفات میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہوں۔ میں نے کئی ایسے افراد کو دیکھا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ پروردگار نے اس کائنات میں کچھ ہستیاں ایسی بنائی ہیں کہ جن کے پاس ویسا ہی علم ہے جیسا پروردگار کے پاس، جیسا اختیار اللہ کے پاس ہے ویسا ہی اختیار ان کے پاس بھی ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو پھر گویا اس نے نہ ذات پروردگار کو سمجھا، نہ اس نے اللہ کی توحید ذاتی کو جانا اور نہ توحید صفاتی کو۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پروردگار جیسے عالم ہے، بہت سی ہستیاں اس کائنات میں ایسی ہیں جن کے پاس ویسا ہی علم غیب ہے جیسا پروردگار کے پاس ہو۔ ایسا ماننا شرک صفاتی کہلاتا ہے۔ ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں اگر کوئی عالم ہے تو وہ بس اور بس پروردگار ہے، اگر کوئی قادر ہے تو بس اور بس پروردگار ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کو اس نے علم دیا ہے تو پھر وہ اس کے پاس وہ علم عارضی طور پر ہے، یعنی عطا کیا گیا ہے، ذاتی نہیں۔ اگر پروردگار نے کسی کو علم غیب دے بھی دیا، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بنیاد پر بہت سے افراد ائمہ معصومین یا پھر انبیاء کرام کے علم غیب کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ منکر ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ علم غیب بس اور بس پروردگار کے لیے ہے، کیونکہ کسی اور کے پاس یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے میں ہم اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کے پاس ایک حد تک علم غیب موجود ہے، مگر بس فرق یہ ہے کہ پروردگار کا علم اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، لیکن ائمہ معصومین کے پاس جو علم غیب ہے وہ پروردگار نے عطا کیا، اور اس کے اذن اور اس کی اجازت سے
وہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً جب ہم عمارت بناتے ہیں تو اس میں کھڑکی ہوتی ہے، اس میں دروازہ ہوتا ہے اور چھت ڈالی جاتی ہے، دیواروں پر بھی رنگ کیا جاتا ہے۔ کسی موقع پر میں ایک گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ گھر میں لگا ہوا دروازہ ہرے رنگ کا ہے، یعنی گرین ہے، تو میں اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور میں نے کہا یہ تو بالکل گھاس کی طرح معلوم ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب میں باغیچے میں پہنچا تو مجھ کو زمین پر وہ گھاس نظر آئی، تو میں نے کہا کہ دیکھو ان دونوں میں کتنی مماثلت ہے، یہ بالکل ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، جیسے گھاس کا رنگ ہے ویسے ہی اس دروازے کا بھی رنگ ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ عقل مند انسان نے فوراً مجھے ٹوکا اور کہا قبلہ یہ دیکھنے میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک جیسے لگ رہے ہوں، مگر ذاتی طور پر ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے؟ بولے دیکھیں دروازے کا جو ہرا رنگ ہے، یہ جو گرین ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی رنگ نہیں ہے، بلکہ اس کو پینٹ کے ذریعے سے ہرا کیا گیا ہے۔ ایک الگ کا وجود تھا کہ جس کو کیمیکل کے ذریعے بنایا گیا اور اس کے اوپر چڑھایا تو یہ دروازہ ہرا ہو گیا، حالانکہ ذاتی طور پر اس کا رنگ کچھ اور تھا۔ اگر اس رنگ پر وہ ہرا رنگ نہ چڑھایا جاتا اور دوسرا رنگ چڑھا دیا گیا ہوتا تو آج یہ دروازہ کسی اور رنگ کا نظر آتا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو آپ زمین پر لگی ہوئی گھاس دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ ہرا رنگ ذاتی ہے۔ یہ ناممکن تھا کہ گھاس بھی ہو اور ایسی ہی ہو اور اس کے اندر ہرا رنگ بھی نہ ہو، یعنی ان دونوں کے ہرے ہونے میں، گرین ہونے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک کو ہرا بنایا گیا اور ایک ذاتی طور پر ہرا ہے۔ حالانکہ یہ تمام مثالیں پروردگار کے وجود کو سمجھنے کے لیے صرف ایک سہارا تو دے سکتی ہیں، لیکن ہو بہو اللہ کے اوپر عارض نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی ہمارے ذہن سے قریب ہونے کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہے کہ پروردگار کی جو بھی صفات ہیں، جنہیں ہم صفات ثبوتیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ اس کی اپنی ذاتی ہیں، کسی نے اس کو اس صفت سے مالا مال نہیں بنایا۔ یعنی اگر وہ عالم ہے تو وہ خود بخود عالم ہے، بلکہ عالم ہونے کے لیے ایک معلوم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میں کسی بات کو تبھی جانوں گا جب وہ چیز رونما ہو گئی ہو، لیکن پروردگار کا علم ایسا ہے کہ وہ چیزوں کے ہونے کے بعد عالم نہیں ہوتا، اس کا علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ دنیا نہیں تھی اور جب اس نے کسی کو رزق نہیں دیا تھا، اس کائنات میں کسی کو نہیں بنایا تھا، تب بھی اس کے پاس یہ علم تھا کہ اس دنیا میں کتنے افراد آنے والے ہیں اور کتنے افراد اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس دنیا میں جو واقعات ہوتے آئے ہیں، ان سب کا علم بھی روز اول سے اس کے پاس تھا۔ قیامت تک جو معاملات ہوتے رہیں گے، اس کا علم بھی پروردگار کے پاس ہے۔ اور ایسا ہونا کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، بہت سے لوگوں کے بہکنے کا سبب بن جاتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے۔ حالانکہ کسی بات کا علم ہونا اور ہے اور کسی بات کے لیے راضی ہونا یہ دوسری بات ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے ساتھ پڑھنے والوں میں ایک میرا دوست جو بالکل بھی آمادگی نہیں کرتا، بالکل بھی پڑھائی اور لکھائی نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا، مجھے علم تو ہے کہ یہ اس بار امتحان میں فیل ہو جائے گا، لیکن اگر وہ فیل ہو جائے تو اس کے فیل ہونے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ تم فیل ہونے والے ہو۔ علم ہونا اور ہے اور اختیار اور مرضی ہونا اور ہے۔ پروردگار نے اس کائنات میں مخلوقات کو اختیار دیا ہے، ان سے یہ کہا کہ جب تمہیں ہم نے اس دنیا میں بنایا تو اس طرح آزاد کر رکھا ہے کہ تم ان اعضاء و جوارح کو کہ جن کو ہم نے طاقت دی ہے، جن کو ہم نے قدرت دی ہے، استعمال کرو۔ اب یہ استعمال کیسے کرو گے کہ تم آزاد ہو؟ اگر اللہ کے راستے میں اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو گے تو پھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر تم اللہ کے خلاف استعمال کرو یعنی معصیت کرتے جاؤ تو پھر اپنے آپ کو جہنم میں گرا لو گے۔ یعنی پروردگار نے ایک طرح سے ہم کو اختیار دیا، لیکن ہر چیز کا ذمہ دار وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پروردگار کو یہ علم تو یقیناً تھا کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ اللہ کے علم میں یہ محفوظ تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد اہل حرم کو اسیر بنایا جائے گا۔ پروردگار کی نگاہوں میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ اہل بیت کے اوپر کون کون سے مظالم ہونے والے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ ہر نبی کو اس واقعے کو بتایا گیا اور ان کو سمجھایا گیا کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں پروردگار کے علم میں تھیں۔ آیا کیا وہ یہ چاہتا تھا کہ حسین کو قتل کیا جائے؟ کیا اس کی مرضی تھی کہ یزید حضرت علی اصغر جیسے ششماہے کو 3 بھال کے تیر سے زخمی کرا دے؟ تو جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ پروردگار تو اس کائنات میں صرف اور صرف عدل و انصاف چاہتا ہے۔
پروردگار اس دنیا میں امن چاہتا ہے، لیکن اگر یہاں ظلم اور بربریت ہے تو پروردگار کی مرضی سے نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اسی کی عطا کردہ قدرت سے انسان باغی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے بہت سے افراد یہ کہیں کہ جب کوئی ظالم ظلم کرنا چاہے تو پروردگار اس سے قدرت سلب کر لے، جب کوئی ظالم کسی مظلوم کو ستانا چاہے تو پروردگار اس کی روح کو قبض کر لے تاکہ یہ دنیا امن اور امان سے بھر جائے۔ دیکھنے اور سننے میں یہ بات بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر پروردگار اپنا پورا اختیار اس دنیا میں دکھا دے، یعنی پھر کسی کو کوئی برا عمل کرنے ہی نہ دے، تو پھر یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ ان معاملات کو پروردگار نے جنت کے لیے روکا ہوا ہے۔ وہ مقام ہوگا کہ جہاں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ جہاں کوئی معصیت، وہاں بس وہی ہوگا جو بہتر ہو۔ اگر پروردگار نے اسی دنیا میں یہ نظام لاگو کر دیا ہوتا تو پھر انسان کے امتحان کا کیا ہوتا، کہ جس میں پروردگار بار بار کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یعنی پروردگار نے سورہ ملک کی ان 2 آیتوں میں اپنے انداز کو بھی بیان کیا، اپنے اختیار کو بھی بتایا، اور لوگوں کے ذریعے کیے جانے والے اعمال کی طرف بھی ہم کو اشارہ کیا ہے۔ وہ پہلے اپنا تذکرہ کرتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ملکیت ہے، یعنی پوری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ پھر وہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اسی پروردگار نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے موت کو خلق کیا ہے اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ وہ آزمائے اور جانے اور بلا میں ڈالے اور دیکھے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی پروردگار نے یہ حیات ہمارے اختیار میں دی ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم میں کون کیسا ہے۔ حالانکہ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پروردگار کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ کون نیک ہے اور کون بد، کون اس کے راستے میں زندگی گزارے گا اور کون اس کے خلاف زندگی گزارے گا، پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خود دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہم کو آئینہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اختیار ہو تو تم فرعون اور نمرود کی حدوں تک بھی جا سکتے ہو، اور اگر ہم تم کو یہ اختیار نہ دے کے اس کی سزا قیامت کے روز دے دیتے تو تم پھر یہ کہتے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہم نے نہ کوئی ظلم کیا، نہ ہم نے کسی کو ستایا، نہ ہم نے معصیت کی، تو پھر ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ صرف اسی بنیاد پر اللہ نے ہم کو اختیار بھی دیا اور اس دنیا میں بھیجا۔ اس کا صحیح جواب مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس وقت دیا کہ جب آپ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم عالم زر میں موجود تھے، جنت کے ان باغات میں موجود تھے جہاں نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی فقر، نہ فاقہ، تو پھر اس پروردگار نے ہمیں اس عالم راحت سے اس عالم دنیا میں جہاں صعوبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، زحمتیں ہیں، آخر کیوں بھیجا؟ امام علی مقام نے جواب دیا کہ اگر پروردگار ہمیں اس دنیا میں نہ بھیجتا تو ہم کو اپنے نکات ضعف اور نکات قوت کا اندازہ نہ ہوتا۔ اس دنیا میں آ کر ہم کو ہماری کمیوں کا اندازہ ہوتا ہے، اس دنیا میں آ کر ہمیں ہماری خوبی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی خوبی اور خامی اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب آزمائش کا وقت ہو۔ امتحان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال بچہ جو اسکول میں جاتا ہے، تیاری کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، اور کون کیسا ہے یہ استاد کو پورے سال معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امتحان ہوتا ہے اور اس وقت خود یہ انسان کو اور اس طالب علم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے کتنی تیاری کی ہے اور میرا علم کیسا ہے، اور پھر یہ اس کا علم اس کی کتابت کی صورت میں اس کی کاپی میں چھپ جاتا ہے اور چند دنوں کے بعد نمونے کی صورت میں اور رزلٹ کی صورت میں اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال اسکول میں بہت سے بچے فیل ہوتے ہیں اور بہت سے بچے پاس ہو جاتے ہیں۔ امتحان سے پہلے ایک سردرد اور ایک ٹینشن بھی ہر طالب علم کو بنا رہتا ہے، لیکن آج تک کسی بھی اسکول یا کسی بھی طالب علم نے امتحان کو ڈینائی نہیں کیا، یا کسی بھی عقل مند نے یہ نہیں کہا کہ بس پڑھائی کافی ہے، لوگوں کو علم دے دیا جائے، کسی امتحان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر عقل مند یہ مانتا ہے کہ اگر سال بھر تیاری کی ہے، سال بھر پڑھائی کی ہے، تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم میں سے کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے، اور اس امتحان کو اس لیے بھی لیا جانا چاہیے کہ اس امتحان کے بعد ہم یا ترقی کرتے ہیں اور یا تنزلی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پروردگار نے اس دنیا میں پورا اختیار ہمارے حوالے کر رکھا ہے،
یعنی ہم کو زندگی دی ہے، ہم کو قدرت دی ہے، ہم کو اختیار دیا ہے، ہمارا ہاتھ چاہے تو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اپنی طاقت کو صرف و خرچ کرے، یا یہی ہاتھ ظلم کرتے ہوئے شیطان کی اطاعت کرے اور معصیت کرتا چلا جائے۔ پروردگار ہاتھ کی طاقت کو اس وقت تک نہیں سلب کرتا جب تک موت کا پروانہ نہ آ جائے۔ ہاں، جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر پروردگار کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور پھر تم سب کو ہماری بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہوگا۔ لہٰذا بات کسی اور طرف نہ چلی جائے تو میں ذکر کروں کہ ہم اگر پروردگار کی صفات کے منکر ہو جائیں یا پھر پروردگار کی صفات کے لیے ذات سے جدا ہو کر کوئی نیا خیال بنا لیں تو ہم وحدانیت کے راستے سے جدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی غیر خدا کو ہم ان صفات کا مالک سمجھنے لگ جائیں جو خدا کے پاس ہیں تو پھر ایسا کرنا بھی ہمیں شرک کی وادی میں ڈال دے گا، کیونکہ اسی علم اور اسی قدرت اور اسی اختیار کی بنیاد پر مسلمانوں میں 3 بڑے عقیدے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک عقیدہ اشاعرہ کا ہے، دوسرا عقیدہ معتزلہ کا ہے اور تیسرا عقیدہ امامیہ کا۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اس دنیا میں پوری طرح سے اپنے کاموں پر مجبور ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، پروردگار جس کو جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ کوئی عالم ہے تو پروردگار کے اختیار سے، کوئی جاہل ہے تو پروردگار کے اختیار سے۔ اس کے مقابلے میں ایک نظریہ معتزلہ کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو پوری طریقے سے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی اس کے پاس پورا اختیار ہے اور اللہ کو اب اس کے معاملات سے کوئی مطلب نہیں۔ انسان جو کچھ کرتا ہے بس اور بس خود کرتا ہے، اللہ ایک کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ اور بندہ اگر برائی کرتا ہے، اگر بندہ کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا بھی اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا بھی خدا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان 2 ایکسٹریم عقیدوں کے مقابلے میں وہ عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ کہلاتا ہے، کہ جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا، کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ مولا ایک طرف جبر کا عقیدہ ہے کہ انسان مجبور ہے اور دوسری طرف تفویض کا عقیدہ ہے، یعنی انسان اپنے کاموں میں پوری طرح آزاد ہے، ان میں کون سا عقیدہ درست ہے؟ امام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی نہ تو جبر ہے اور نہ تفویض، بلکہ معاملہ ان کے درمیان کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ نے جو اختیار ہم کو دیا ہے، جو طاقت ہم کو دی ہے، جو زندگی ہم کو دی ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ اس زندگی کو ہم راہ خدا پر خرچ کریں، نیک کاموں میں خرچ کریں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے صرف اور صرف الہی کاموں کو انجام دے، نیکیاں انجام دے اور دنیا کو امن و امان سے بھر دے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انسان نے خود سے کیا، بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی کہ پروردگار کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد کو اس نے استعمال کیا اور یہ نیک ہو گیا۔ لیکن اگر انہی طاقتوں کو بندہ اللہ کے خلاف استعمال کرے، یعنی معصیت میں خرچ کرے، گناہوں میں خرچ کرے، ظلم اور تشدد کرے، بربریت کرے اور لوگوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا رہے، تو اب اس کی ذمہ داری اللہ پر اس لیے نہیں ہے کہ طاقت تو پروردگار نے دی تھی، مگر جس کام کے لیے دی تھی اس کام میں استعمال نہ کرتے ہوئے وہاں استعمال کیا جہاں پر ابلیس چاہتا تھا، تو اپنے برے اعمال کی پوری ذمہ داری اس کی اپنی ہوگی۔ بات توحید صفاتی کی جب ہوتی ہے تو خود بخود توحید افعالی کی طرف ہی نکل جاتی ہے، اور آج بھی اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے شروعات توحید صفاتی سے کی تھی، مگر آہستہ آہستہ یہ بحث توحید افعالی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ توحید کا تیسرا حصہ یعنی توحید افعالی کیا ہے، کیونکہ جب تک ایک مسلمان، ایک مومن، ایک شیعہ کے لیے توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی واضح نہیں ہوتے، وہ حقیقی معنی میں موحد کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ تمام عقائد ہم کو خود سے جاننے بھی ہوں گے، خود سے پہچاننے بھی ہوں گے اور اپنی دلیلیں بھی قائم کرنی ہوں گی۔ کسی کے کہنے کی بنیاد پر ہم اللہ کو اگر ایک مانیں گے تو ایسا ماننا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کے کہنے کی بنیاد پر ہم اللہ کی توحید صفاتی یا توحید افعالی کے قائل ہو گئے تو پھر کسی تیسرے کے کہنے پر ہم اس کی ان صفات کے منکر بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا دین اور شریعت عقائد کے معاملے میں تقلید کو حرام قرار دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس عقائد ہیں ان کے اوپر تمہاری اپنی عقلی دلیلیں ہوں، اور انہی دلیلوں کو علم کلام میں چھیڑا جاتا ہے اور واضح کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس جو 24 گھنٹے اللہ نے روزانہ ہم کو دیے ہیں، ایک وقت ایسا ضرور نکالنا چاہیے کہ جہاں پر ہم اپنے عقائد کو بہتر بنا سکیں،
تاکہ پروردگار ہم کو وہ مقام عطا کر دے جس مقام کو دینے کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔